بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز دعا سے کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ دیکھیے ہر امام کی زیارت ویری امپورٹنٹ۔ آپ نجف اشرف جائیں، کاظمین جائیں، سامرہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، مشہد مقدس جائیں، کہیں بھی جائیں، مکہ معظمہ جائیں، سب زیارتیں غور سے سنو۔ ہر زیارت معصوم کی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور دعا ہمیشہ یہ کرنا کہ زیارت ہو، ہمیشہ دعا کرو۔ لیکن کسی معصوم کی زیارت کے لیے یہ کلمات استعمال نہیں کیے گئے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، جو مولا حسین کی زیارت کے لیے کیے گئے۔ اس لیے کہ حسین کی زیارت ہے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا، بار بار بول رہا کہ سب زیارتیں برابر ہیں، لیکن مولا حسین کی زیارت کے لیے تاکید ہے کہ تم تمنا کرو، تم خواہش کرو، تم آرزو کرو، تم دعا کرو کہ زیارت حسین ہو جائے۔ اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ ایون زیارت عاشورہ میں یہ جملہ ہے، جو اتنی مخصوص زیارت ہے مولا حسین کی، ویری ریکمنڈڈ زیارت۔ وہ زیارت ایسی ہے عاشورہ کہ دیٹ کین چینج یور ڈیسٹینی، تقدیر بدل دے۔ 1000 واقعات ہے زیارت عاشورہ کی۔ ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے زیارت عاشورہ کے لیے، میراکلز آف زیارت عاشورہ، اس کی ہیڈنگ ہے حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ کے۔ اس کی یہ ٹائٹل کہ زیارت عاشورہ حیرت انگیز واقعات بتاتی ہے۔ ہر پرابلم، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ایون موت تم کو آ رہی ہے اور تم زیارت عاشورہ پڑھو، اس کے بعد دیکھو۔ میں یہ نہیں بولتا کہ موت نہیں آئے گی، 100% موت تو برق، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن بچانے والا حسین ابن علی۔ اب اس بات کو میں اور کلیئر کرتا آپ کے لیے۔ آج ماشاءاللہ خم کا بڑا مدرسہ ہے، سب جانتے ہیں، 20 25 30 ہزار لڑکے لڑکیاں وہاں پڑھ رہے۔ غور سے سنو، خم کا مدرسہ، اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ظالمین کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو خم کا مدرسہ آج ہزاروں اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہا۔ اس غور سے سنیے، زیارت عاشورہ کی برکت۔ اس مدرسے کا جو فاؤنڈر ہے، بانی جس کو بولتے ہیں، جس نے اس مدرسے کو شروع کیا، یہ ایک عظیم عالم دین تھا اس دور کا۔ ان کا نام تھا عبد الکریم الحائری۔ عبد الکریم الحائری جیسا، اچھا ان کے شاگرد کون ہیں؟ آغا خمینی جیسی شخصیت ان کے شاگرد، آغا شیستانی ان کے شاگرد، اسٹوڈنٹس، آغا حسین برجدی ان کے اسٹوڈنٹ۔ انہیں مطلب ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی مجتہدین تھے، بڑے بڑے مجتہدین تھے، سارے کے سارے۔ اتنا عظیم، غور سے سنے، آپ نے نہیں سنا یہ واقعہ، اتنا عظیم مرجع تھا اپنے دور کا۔ عبد الکریم الحائری میں نام لے رہا، ان کا مزار وہیں پہ بی بی کے روضے کے اندر ہے، ان کی گریو۔ نجف اشرف کا مدرسہ بہت آرام سے چل رہا، بڑے بڑے علماء وہاں سے نکل رہے، آغا خوئی وہیں کے، آغا شیستانی وہیں کے، بڑے بڑے علماء، آغا خمینی صاحب وہیں کے۔ تو کچھ طلباء، کچھ علماء عبد الکریم الحائری کے پاس آئے۔ میں صرف عاشورہ کی طاقت بتا رہا ہوں، پاور بتا رہا ہوں، کہ اگر آج میری مجلس کے بعد کوئی شروع کر دے تو دیکھو تمہاری زندگی بدلتی کیسے۔ میں بار بار کہہ رہا کہ میں جو صرف زینبیہ حسینیہ میں جو بیٹھے ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ میری مجلس لائیو جاری چینل کے اوپر، اور سب سن رہے، سب کے لیے میسیج کہ ایک دفعہ شروع کرو، دین یو ول سی دا ریزلٹ، یو ول سی دا ریزلٹ۔ آپ اندازہ نہیں لگا رہے کہ کیا چیز ہے ہمارے پاس۔ یہ اس کو بولتے ہیں، میں نے ابھی کتاب کا بتایا، حیرت انگیز واقعات لکھے ہوئے، اس کو بولتے ہیں گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے۔ عاشورہ سونے کی کان ہے، صرف عاشورے کے دن پڑھنے کا نہیں، سال بھر پڑھو، ہر مصیبت میں پڑھو، ہر تکلیف میں پڑھو۔ اگر 40 دن کوئی زیارت عاشورہ ایک جگہ ایک وقت میں کھڑے رہ کے پڑھے گا تو اس کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امام سے ملنے، بات پہ بات نکل رہی، میں کیا کروں، امام سے ملنے کا جو اعمال بتائے گئے اس میں زیارت عاشورہ بھی ہے۔
کہ 40 دن تم ایک جگہ پڑھو گے تو امام سے ملاقات ہو جائے گی. 40 دن اگر ایک جگہ کھڑے رہ کے پڑھو گے ایک ہی وقت میں, کوئی وقت میں جو آپ کا کنوینئنٹ ٹائم ہے, اللہ تمہاری کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو حاجت پوری نہیں ہوتی. اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ حسین ابن علی ہے نا, کون دے گا؟ اور اگر تم روز سلام کر رہے مولا حسین کو, 40 دن, مثال دے رہا میں, 40 دن تم حسین کو سلام کر کے بول رہے مولا میرا یہ پرابلم سالو کر دو, کیا حسین آپ کے پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا؟ وہ طاقت کو سمجھو کہ کیا طاقت. سارے علماء یہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, سارے علماء, یہاں تک کہ آغا بہجت کا نام سنا ہے. آغا بہجت کتنی بڑی ہستی, ابھی حال میں انتقال ہوا نا. ان کے استاد آغا عراق کرکی, ان کو وہ مرنے کے بعد خواب میں آئے. کس کے آئے؟ آغا بہجت کے, اپنے اسٹوڈنٹ کے. کتنی بڑی ہستی ہے آغا بہجت کی, مقدس انسان. تو اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے انشاءاللہ. آمین صرف ادھر سے آ رہی, ادھر سے نہیں آ رہی, تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ. دوبارہ ہوا کیا, آغا ان کے استاد, آغا بہجت کے استاد آغا بہجت کے خواب میں آئے. آنے کے بعد آغا بہجت نے ان سے سوال کیا, غور سے سنو. سوال کیا کہ آغا آپ نے اتنا کام کیا, اتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, اتنی کتابیں آپ نے لکھی, یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ آپ کو کس کا اجر ملا, کس کتاب کا, کون سے عمل کا؟ آپ تصور نہیں کرنا میں جو بولنے جا رہا ہوں. کہا انہوں نے کتابوں کے ریفرنسز دیے, آپ نے فلاں کتاب لکھی, فلاں کتاب لکھی, فلاں مسجد بنائی. یہ بولیے سب سے زیادہ ریوارڈ, سب سے زیادہ اجر آپ کو خبر میں کس کا ملا؟ کہ جب آپ کو وہاں احساس ہوا کہ کاش میں 2 دفعہ کرتا یہ عمل, 3 دفعہ کرتا, آپ کو زیادہ ملتا. سوچیں گے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا زیارت عاشورہ. بس زیارت عاشورہ سنا تو آغا بہجت نے کہا زیارت عاشورہ سے لحد سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے اتنی کتابیں نہیں کی. کہا ہر چیز کا اجر ملا مجھے. اب جملہ سنو, اللہ کہتا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا, ذرہ برابر. مثال کے طور پہ کسی مومن کو دیکھ کے مسکرانا, وہ اس کا بھی اجر دیتا ہے اللہ. مسکرانا لیکن دل میں کینہ نہیں رکھنا. کیا بول رہا یار میں؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا, یہ نہیں کہ دل میں کینہ بھرا ہوا ہے آپ مسکرا رہے. اللہ بہتر جانتا تمہارے دل کے حالات سے. محرم اپنے آپ کو کلین کرنے کا مہینہ ہے, صاف کرنے کا مہینہ ہے. عزاداری کے ساتھ مقصد عزاداری کو سمجھو, اپنے آپ کو بالکل کلین کر لو. 10 محرم کے بعد جب تم باہر آؤ تو ایسے آؤ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے, سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ بہترین موقع, فرش اعضا پہ بیٹھے, اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے فرش اعضا کی کہ جہاں پہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو بہرحال, تو دوستو آغا بہجت نے جب سنا اپنے استاد سے, خواب میں دیکھ رہے کہ انہوں نے کہا کہ زیارت عاشورہ, انہوں نے کہا آپ نے اتنے دوسرے کام کیے, اتنے دوسرے کتابیں لکھی, اس کا انہوں نے کہا نہیں سب کا ملا. تم نے پوچھا سب سے زیادہ کس کا ملا, تو 3 دفعہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. انہوں نے آغا بہجت پوچھتے کہ عاشورہ سے پہلی رات سے کیا مطلب؟ انہوں نے, اب سنیے پلیز, زیارت جب آپ عاشورے کے دن پڑھیں گے, کہا کہ زیارت عاشورہ میں تم سجدے میں جا کے کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. کا یہ یوم الورود یہی ہے. سن لیا آپ نے کہ ہم کیا کہتے ہیں عاشورہ میں سجدے میں جا کے کہ اللہ تو مولا حسین کی شفاعت ہم کو نصیب کرے. کہا کہ تمہاری یہ دعا تم کو اتنا فائدہ پہنچائے گی کہ نہ تمہارا بیٹا وہ دے سکتا, نہ بیٹی دے سکتا, نہ دنیا سے کوئی ایسا عمل تم لا سکتے. عاشورہ کے تم پابند ہو جاؤ, اس کے بعد دیکھو گے دنیا اور آخرت تمہاری. میں یوتھ بٹا ہوا یہاں سب, تم جوانی میں پڑھو, سکولز میں, ایگزامز میں, جابز پر, تم کا ایسا واک تھرو ہوتا, لیگلی واک تھرو ہوتا. انسان بھولتا نہیں کوئی چیز. عاشورہ کے پابند.
پہلے بات کان سے کان چلی. تو عبد الکریم الحائری کے پاس علماء پہنچے. میں عاشورہ کی برکت بتا رہا ہوں. اور پہنچ کے کہا کہ آغا آپ خم میں مدرسہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ انہوں نے کہا نجف اشرف میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا اور خم میں شاہ کی حکومت، یہاں پہ ظلم ہو رہا، میں کیسے شروع کروں؟ انہوں نے اسٹوڈنٹس جو علماء تھے اس زمانے کے، انہوں نے فورس کیا کہ نہیں آغا آپ شروع کریں، بادشاہ تو ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ، آپ شروع کریں. انہوں نے کہا میں استخارہ دیکھوں. انہوں نے قرآن کا استخارہ دیکھا، بہترین آیا شروع کرنے کی. دیکھیے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم. ظلم کا زمانہ ہم سمجھ رہے، اللہ کہہ رہا میں بچانے والا ہوں. بس تو اس پہ آ گئے. عبد الکریم الحائری نے کہا جھٹی کہ استخارہ آ گیا، مجھے اتنا وقت دو کہ میں ساری زیارات کر کے آؤں مہینے 2 مہینے میں، اور اس کے بعد شروع کروں. اسٹوڈنٹس نے، علماء نے کہا ٹھیک ہے. یہ مکہ معظمہ گئے، عمرہ کیا، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے. مدینہ منورہ کی زیارت کی، مشہد مقدس کی زیارت کی، ساری سیریا کی زیارت کر کے، ساری زیارت کر کے عراق. غور سے سنو، عراق ختم ہو رہا واقعہ، عراق آ گئے. عراق میں ساری زیارت کی ماشاءاللہ کر کے کربلا مولا آئے. اور ان کا طریقہ یہ تھا، روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، ایوری ڈے زیارت عاشورہ. کتنی دیر کی ہے آپ کو پتا ہے؟ کتنی دیر کی ہے کوئی بول سکتا؟ 10 منٹ، ہارڈلی 10 منٹس. مطلب اف یو اسپینڈ 10 منٹس فار مولا حسین، تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. میں یہ مجمع سے پوچھ رہا کیا 10 منٹ تم حسین کو نہیں دے سکتے؟ اتنے خاموش کیوں؟ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. 10 منٹ نکالو مولا حسین کے لیے، 10 سے 12 منٹ، 24 گھنٹے میں 24 آورس میں 12 منٹس نکالو. اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسین تمہارے اوپر کیا ہے، تمہاری زندگی بدل جائے گی. بامبے میں مثال کے طور پہ بامبے میں 10,000 کماتے ہو، 20,000 کمانے لگو، یا 10,000 میں اتنی برکت دے دے گا اللہ کہ پورا تمہارے کام ہو جائیں گے اور 10,000 ویسے ہی رہیں گے. اتنی برکت ہے اس کی. 10 منٹ نکالو یا 12 منٹ نکال کے زیارت پڑھو. ایزی مت لو، ارے کیا فرق پڑتا، نہیں. 12 منٹ زندگی ایسے بدلتی. ہیپی میرڈ لائف ہوتی، میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو وہ ختم ہو جاتا اور تمہاری زندگی بڑھ جاتی ہے. مرحومین کی طرف سے پڑھو. ایکسٹرا آرڈنری گولڈن گفٹ ہے جو ہم کو چھٹے امام نے دیا. صلوات پڑھے محمد والے. بس یہ کربلا پہنچ گئے. پہنچ کر انہوں نے مولا حسین کی زیارت کی اور روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے. اب سنو واقعہ ختم ہو گیا. اب یہ بیمار ہوئے، کربلا میں بیمار ہوئے، ایسے بیمار کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. آپ سوچو، ڈاکٹرز نے جواب دیا. یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنی بائیوگرافی میں سوانح حیات میں لکھتے کہ میرے ماتھے پہ موت کا پسینہ آ گیا اور میں ایک ہی جملہ بول رہا تھا، میری زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، کربلا مولا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، کہ مولا حسین میں آپ کا مہمان ہوں، مولا حسین میں آپ کا گیسٹ ہوں، مولا میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کے پاس ہوں، آپ مجھے بچا لو. کہتے ہیں کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھا، وہ سامنے ہے. اس کے بعد کا جملہ سنو، کہا میں نے ملک الموت کو دیکھا کہ وہ بھی آ گیا مجھے لینے. کہتے ہیں کہ کرم حسین اتنا تھا کہ ملک الموت آتے ہی حسین بھی آ گئے. کیا سن رہے یار، مولا حسین بھی آ گئے. اب حسین کے سامنے ملک الموت پوچھ تو نہیں سکتا کچھ، نہ کوئی حرکت کر سکتا. ملک الموت بھی کھڑا ہے، مولا حسین بھی کھڑے. مولا حسین نے ان سے پوچھا کہ اے میرے، اب دیکھو بات کرنے کا طریقہ، اے میرے مہمان تو مجھے بار بار پکار رہا، کیا چاہتا ہے؟ میرے گیسٹ، میرے مہمان کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا حسین میں آپ کا مشن لے کے چلا ہوں
اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے جا کے مدرسے کو اوپن کرنا ہے. میں مدرسہ جو آپ کے جد کا، جو آپ کے بابا کا مشن ہے، اس کو میں لے کے چلا، مجھے مدرسہ اوپن کرنا ہے. تو مولا حسین نے کہا کتنی زندگی چاہیے؟ خود پوچھ رہے کتنی چاہیے. اب دیکھو کنٹرول کیا ہے، جو چاہے جب چاہے دے. حسین کی وہ طاقت کہ کتنی زندگی چاہیے. عبد الکریم الحائری نے کہا 25 سال. حسین نے کہا جا، میں نے تجھے 25 سال زندگی دی. ملک الموت سے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، چلے جاؤ یہاں سے. یہ نہیں بولا بھائی یہ تو میرے جملے، اللہ مجھے معاف کر. کہا اب تم چلے جاؤ، اور ان سے کہا 25 سال میں نے دے دی تم. یہ کہتے ہیں کہ میری بیماری ختم ہوئی، میں ریوائیو کیا، صحت ہوئی. صحت کے بعد پھر میں اٹھا ایک دن کے اندر، مولا کی زیارت پہ گیا جو اٹھ نہیں سک رہا تھا. زیارت پہ گیا، زیارت پہ جانے کے بعد واپس خم گیا. اللہ ہم بھی جائیں بی بی کے پاس. گیا اور میں نے اس مدرسے کو شروع کیا. اس وقت ایک آدمی، ایک اسٹوڈنٹ یا 10 اسٹوڈنٹ یا 100 اسٹوڈنٹ سے مدرسہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، آج کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں پڑھ کے نکل گئے. یہ خیر جاریہ، یہ خم کی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. زیارت عاشورہ کی یہ برکت ہے کہ یہ کثرت سے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. صلوات پڑھ لے محمد والے.